تو دشمن کا سب سے پہلا حملہ ہمیشہ رہا ہے اسلام پر اور نبی اسلام پر، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دشمن کا حملہ رہا ہے۔ لمبی داستان، جب امت نڈر رہی، شجاع اور بہادر رہی، ہمیشہ امت نے اپنے نبی کا دفاع کیا ہے، اپنے نبی کا دفاع بغیر خوف و خطر کے۔ حضرت ابو طلحہ کی طرح حضور کی طرف رخ کر کے اپنی کمر دشمن کی طرف میدان جنگ میں کر کے حضور کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضور نے اٹھ کر دیکھنا چاہا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نہری دونک نہری یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، میری گردن آپ کے سامنے ہے، پہلے یہ کٹے گی پھر دشمن آپ تک پہنچے گا۔ 70 سے زیادہ زخم کھائے جسم پر، اور فرماتے تھے کہ جب پیچھے سے کوئی تیر لگتا، جسم کو تکلیف ہوتی، میری نگاہ رخ مصطفیٰ کا دیدار کر رہی ہوتی، میں زخم بھول جاتا، وہ مرہم بن جاتا، تکلیف ختم ہو جاتی۔ ایک صحابی گردن کٹنے لگی، دشمن نے پوچھا آخری خواہش، فرمایا آخری خواہش یہ ہے کہ میری ایسی ہزاروں جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو جائے، یہ آخری خواہش ہے۔ اور میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے آقا خاتم النبیین کو پتہ چل جائے کہ ان کے غلام نے، ان کے شاگرد نے، ان کے خادم نے، ان کے امتی نے مرتے وقت بھی اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا ہے اور نافرمانی نہیں کی ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ اشداء کیسے بنتا ہے؟ مجبور ہیں، دشمن نے پکڑا ہوا ہے، جسم کا ایک ایک حصہ کٹتا ہے اور دشمن کہتا ہے کہ حضور کے بعد مجھے بھی نبی مان لو۔ آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں، جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا کر، اور فرماتے ہیں میں تمہاری یہ بات سن بھی نہیں سکتا۔ کیا کبھی انسان اتنا دلیر بھی ہوتا ہے کہ موت بھی اس سے ڈرنے لگ جائے؟ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی ڈرے گی مسلم سے، دشمن تھر تھر کانپے گا، دشمن کی فوجیں، دشمن کے ٹینک، دشمن کے بارود، دشمن کے ایٹم بمز، ہائیڈروجن بمز، ان کا میڈیا کانپے گا جب مسلمان اشداء علی الکفار بن جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایٹم بم اور افرادی قوت اور سب کچھ، دشمن اس کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ اللہ کے نبی پر حملہ، امت کا دفاع، ختم نبوت کا دفاع۔ یہ ستمبر کا مہینہ 7 ستمبر ہمیں ختم نبوت کا یوم دفاع یاد کرواتا ہے۔ دفاع، ڈیفنس، حفاظت۔ لیکن یہ کب مسلمانوں نے کی؟ جب مسلمان اشداء علی الکفار، بہادر تھے۔ اور آج کے نوجوان نسل کو ہر سال یہ سبق یاد کروایا جاتا ہے کہ 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت، جب امت نے عظیم بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ سن 53 کی تحریک چلی، 1953 ختم نبوت کی 10,000 سے زیادہ مسلمان صرف لاہور کے اندر شہید ہوئے۔ کہنا آسان ہے، 10,000 کا تصور رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ایک ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو موت سے ڈر کے پیچھے ہٹا ہو۔ مائیں بچوں کو بھیجتی تھی، بیٹا دودھ نہیں بخشوں گی اگر گولی کمر پہ کھائی، سینے پہ کھا کے آنا، قیامت میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ 10,000، لیکن ایک فرد نہیں ڈرا۔ ختم نبوت کا تحفظ، سن 53 کی تحریک چلتی ہے، سن 74 کی تحریک چلتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ جیسا کہ تفصیلات پہلے بھی عرض کی گئی، صرف خلاصہ اشارہ کرنا مقصد ہے۔ قادیانیوں نے ایک میڈیکل کالج کے بے گناہ مسلمان طلباء پہ ظلم و تشدد، بربریت کیا۔ اس کے نتیجے میں تحریک چلتی ہے۔ 1974 22 مئی کو وہ روانہ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، 29 مئی کو ان پہ تشدد ہوتا ہے، 30 مئی کو پورے لاہور میں ہڑتال کا اعلان کیا جاتا ہے، 14 جون کو پورے ملک میں ہڑتال ہوتی ہے قادیانیت کے خلاف، اور 30 جون کو قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ قرارداد اور یہ سارا سفر امت نے بہادری کے ساتھ طے کیا۔ تقریباً 2.5 ماہ کے عرصے میں قومی اسمبلی میں 28 اجلاس،
اور 96 گھنٹوں پر مشتمل نشستیں میٹنگز ہوتی ہیں، تمام مسالک، تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ اکٹھی ہوتی ہیں، اور اس زمانے کے مرکزی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ قرارداد پیش کرتے ہیں، 130 ووٹ اس قرارداد کے حق میں آتے ہیں، ایک ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آتا، اور 7 ستمبر 1974 شام 7:30 بجے یہ بل سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں بھی قومی اسمبلی کی طرح متفقہ طور پہ پاس ہوتا ہے، اور 7 ستمبر رات 8 بجے ریڈیو پاکستان پہ یہ قانون بن کر پوری قوم کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ جو شخص بھی ختم نبوت کا انکار کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا قادیانی ہو، چاہے لاہوری قادیانی گروپ ہو، چاہے صدر الدین لاہوری ہو، یہ جتنے بھی قادیانی مرزائی یہ پاکستان میں رہیں گے تو مائنورٹی بن کر، اقلیت بن کے یہاں رہیں گے۔ یہ ختم نبوت کا تحفظ بغیر شجاعت کے، بغیر دلیری کے ناممکن ہے۔ اور یہ سفر کب شروع ہوا تھا؟ جب مسیلمہ کذاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، اسود انسی نے دعویٰ نبوت کیا، دونوں مارے گئے، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی۔ دور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ یمامہ۔ آج اس جنگ یمامہ کا میرے نوجوان بھائی کو کس کو پتہ ہے؟ ہم میں سے کس کو یہ تاریخ ہمیں پتہ ہے؟ اس جنگ یمامہ سے لے کر 7 ستمبر 1974 کی تحریک ایک پورا سلسلہ ہے۔ آج کی نوجوان نسل کو ان باتوں کا علم نہیں۔ جنگ یمامہ لڑی گئی دور صدیق اکبر میں، کیوں لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے جھوٹے دعویٰ نبوت کے خلاف۔ اس جنگ میں شریک کون ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ایک ادنا عام صحابی تک، ہر تابعی، جتنے لڑنے والے مسلمان لڑ سکتے تھے، موقع موجود تھا، سب نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ اس جہاد کے اندر یمامہ بڑا میدان تھا، وہیں جنگ لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت جہنم واصل ہوا۔ 28,000 کے لگ بھگ جن لوگوں نے قبائلی تعصب کی وجہ سے اس کو نبی مانا تھا وہ بھی مارے گئے، اور 1200 کے لگ بھگ صحابہ اور تابعین جن میں اکثر قرآن کے حافظ اور علماء تھے وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ اس ختم نبوت اور حضور کی ذات اقدس اور اسلام کے دفاع کے لیے جو جنگ لڑی گئی، اس جہاد میں 1200 کے لگ بھگ جو شہادتیں ہوئیں، اس زمانے کے اعتبار سے اس سے بڑی شہادتیں کبھی واقع نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ پورے دور نبوی کے اندر جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایہ ہوئے، ان تمام کی تعداد بھی ملا لی جائے تو 1200 سے کافی کم بنتی ہے۔ تو ایک ختم نبوت کا دفاع یہ امت مسلمہ پر اتنا لازم ہے، اس لیے کہ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں، اسلام کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی۔ نیا نبی آ کر کوئی نیا دین لے کر آئے گا، امت نے کبھی اس پر مصلحت کا شکار نہیں ہوئی، کبھی دو رائے امت میں پیدا نہیں ہوئی۔ چاہے وہ جنگ یمامہ ہو، تمام امت ایک پیج پر، ایک پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ پاکستان میں چلنے والی تحریکیں ہوں، سب مسلمان ختم نبوت کے حوالے سے یک زبان یک جان ہمیشہ میدان عمل میں نظر آئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة